ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے سامنے دل کھول کر باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن یہی اعتماد ہمارے دل کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں غیروں کے رویوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ہمیں اپنوں سے۔ آج ہم ایسے 3 رویوں کی بات کریں گے جو بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ عادتیں کسی میں بھی نظر آئیں تو محبت اور احترام کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی رشتے کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہر رشتہ اپنی جگہ قیمتی ہے، اور ہر خاندان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل سے مخلص ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو بظاہر ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، مگر ان کی چند عادتیں ہمارے سکون، ہمارے اعتماد اور کبھی کبھی ہمارے گھریلو تعلقات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی سے نفرت پیدا کرنا نہیں، بلکہ اتنا سمجھانا ہے کہ رشتوں کو نبھانے میں سمجھداری بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک محلے میں 2 عورتیں رہتی تھیں۔ دونوں کی دوستی اتنی مشہور تھی کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ اگر ایک بازار جاتی تو دوسری بھی ساتھ ہوتی، اگر ایک بیمار ہوتی تو دوسری اس کے گھر پہنچ جاتی، عید ہو یا خوشی، دکھ ہو یا پریشانی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتی۔ ان میں سے ایک سادہ مزاج تھی، وہ اپنی سہیلی کو صرف دوست نہیں بلکہ اپنی بہن سمجھتی تھی۔ گھر میں چھوٹی سی چھوٹی خوشی وہ سب سے پہلے اس کو بتاتی، کوئی پریشانی ہوتی اس کے پاس جا کر دل ہلکا کرتی، یہاں تک کہ سسرال کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اس سے شیئر کرتی۔ اگر کبھی شوہر سے معمولی ناراضگی ہو جاتی تو وہ بھی بتا دیتی، اگر کبھی ساس نے کچھ کہا تو وہ بھی بتا دیتی۔ اسے لگتا تھا یہ میری اپنی ہے۔ دوسری طرف اس کی سہیلی کافی تیز تھی، اس کی ہر بات غور سے سنتی، ہمدردی بھی کرتی اور اکثر کہتی، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس کافی عرصہ ان کی دوستی کو ہو گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اس کی گھر کی کچھ باتیں جنہیں صرف اس کی سہیلی جانتی تھی، آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں تک پہنچنے لگی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید اتفاق ہوگا، لیکن پھر یہ بات ایک بار نہیں کئی بار ہونے لگی۔ ایک دن اس کے شوہر نے حیران ہو کر کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر کی باتیں باہر تک کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ وہ یہ سب سن کر خاموش ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ چند دن بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی سہیلی باتیں جان بوجھ کر دوسروں تک پہنچا دیتی تھی، اور پھر وہ باتیں بڑھ چڑھ کر گھر میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتی تھی۔ اس دن اس کو کافی دھچکا لگا، بہت برا لگا، اور وہ کافی اندر سے جیسے ایک ٹوٹ جاتا ہے انسان جب اپنے اس طرح دھوکہ دے جاتے ہیں، تو انسان کو کافی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اس کو بہت دل کے قریب سمجھتی تھی، اپنی بہن سمجھتی تھی۔ اس دن اسے پتہ لگا کہ ہر اپنا مخلص نہیں ہو سکتا، ہر اچھا سننے والا اچھا رازدار بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ ہمیں ہر رشتے کو نبھانے کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہے، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کے معاملات، اپنے راز اور اپنے دل کی ہر بات نہ بتائیں۔ اعتماد ضرور کریں، مگر سمجھداری کے ساتھ۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی ہر خبر پر نظر رکھ سکے۔ ہر وہ شخص جو بار بار آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی فکر ہی کر رہا ہو۔ کچھ لوگ صرف اس لیے قریب آتے ہیں یا اس لیے ہی پوچھتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ نے نیا کام کون سا شروع کیا، آپ کے اگلے منصوبے کیا ہیں، اور وہ آپ کی زندگی پہلے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی پہلے سے بہتر کیوں ہو رہی ہے۔ شروع میں تو لگتا ہے کہ کتنا خیال ہے اس کو میرا، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خیریت کم پوچھتا ہے اور آپ کی معلومات زیادہ جمع کرتا ہے۔ اور اکثر ایسے سوالات بھی کرتے ہیں لوگ کہ آج کل شوہر کا بزنس کیسے جا رہا ہے، کام کیسے جا رہا ہے، کتنی آمدنی بن جاتی ہے کم از کم، کس جگہ سرمایہ لگایا ہے۔ یہ سوال بظاہر عام لگتے ہیں، لیکن ہر دفعہ اگر ہر ملاقات میں صرف مقصد آپ کی زندگی کی تفصیل جاننا ہو تو وہاں انسان کو تھوڑا محتاط ہو جانا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال، ایک عورت نے اپنی ایک رشتہ دار کو بتایا کہ وہ گھر سے ایک چھوٹا سا آن لائن کام شروع کرنے والی ہے۔ اس نے خوش ہو کر یہ خبر شیئر کی کیونکہ اسے لگا اپنے ہی تو ہیں یہ لوگ۔ چند دن بعد اسے معلوم ہوا کہ محلے میں کئی لوگ اس کے منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا پتہ نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں، کسی نے کہا اب تو یہ بہت بڑے خواب دیکھنے لگی آج کل۔ تب اسے احساس ہوا کہ ہر منصوبہ، ہر خواب، ہر خوشی ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں رازداری رکھنا بد اعتمادی نہیں بلکہ سمجھداری ہے، اور اپنے کچھ راز آپ کو
اپنے دل میں ہی رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اپنے خواب اس وقت سب کو بتائیں جب ان پر عمل ہو جائے۔ اپنے منصوبے ہر ایک کے سامنے نہ کھولیں۔ ہر سوال کا پورا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد کسی پر شک کرنا نہیں، بلکہ صرف اتنی سمجھ پیدا کرنا ہے کہ ہر شخص کو ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتی۔ رشتے ضرور نبھائیں، لیکن اپنی زندگی کی کچھ باتیں صرف اپنے گھر تک رکھیں۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں تو بہت خلوص دکھاتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنی کسی خوشی، کسی خواب یا کسی نئے ارادے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ میں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، وہ مسکرا کر کہیں گے اچھا ہے، لیکن آج کل کامیاب ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک لڑکی نے گھر بیٹھے سلائی سیکھنا شروع کی۔ اس کا خواب تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کمائے اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنے، لیکن کچھ رشتہ دار اس پر تنقید کرتے تھے کہ تم اس سے کتنا کما لو گی، جو فیملی کی سپورٹ بھی کر لو گی، ابھی تو تمہیں سلائی بھی اچھی سی نہیں آتی۔ وہ لڑکی خاموش ہو جاتی، کسی سے بحث نہ کرتی اور محنت کرتی رہتی۔ اس نے نئے ڈیزائن سیکھے، اپنی سکلز کو بڑھایا اور خاموشی سے چند مہینوں بعد اس کے بنائے ہوئے کپڑوں کے آرڈر آنے لگے۔ اور پھر وہی رشتہ دار جو پہلے تنقید کرتے تھے اب کہنے لگے ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانے کا کہ اگر آپ کا مقصد اچھا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو صرف ان لوگوں کی بات سنیں جو آپ کو بہتر بننے کی ترغیب دیں، اور جو لوگ آپ کا حوصلہ بار بار توڑیں ان سے ہوشیار رہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھیں، کیونکہ مناسب فاصلہ رکھنا بھی ایک سمجھداری ہے۔ رشتے ضرور نبھائیں، احترام سب کا کریں، لیکن اپنے خواب، اپنی ہمت اور اپنے اعتماد کی حفاظت بھی خود کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، شاید کسی کی زندگی میں ایک اچھا سبق پہنچ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔